اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج جو ہمارا ٹاپک جو چل رہا تھا نا، اس میں تھوڑی سی پرابلم کی وجہ سے اس کو مجھے دوبارہ سے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ایکسٹینڈڈ مارکیٹ جو ہے ہماری، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایکسٹینڈڈ مارکیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ایکسٹینڈڈ مارکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کسان جو ہے وہ مختلف قسم کی فصلیں جو ہے وہ کاشت کرے، بجائے اس کے کہ وہ 6 ماہ میں ایک فصل اٹھاتا ہے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ ایسی فصلیں کاشت کرے کہ جن کی جو ہے ڈیمانڈ بھی زیادہ ہو اور ان کو ایزیلی کاشت بھی کیا جا سکے، اور ایک سال میں 3 سے 4 فصلیں بھی اس سے جو ہے وہ حاصل کی جا سکیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو مارکیٹ ہے ایگریکلچر کی، وہ کیا کرے گی، ایکسپینڈ ہوگی، ایکسٹینڈ ہوگی، اور زیادہ لوگوں تک جو ہے اس کی ایکسیس ہوگی، زیادہ لوگوں تک جو چیز جو ہے وہ پہنچ پائے گی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو اس کی جو پروڈکٹ ہے اس کو بہتر قیمت ملے گی، کیونکہ جس وقت وہ زیادہ چیزیں فروخت کر رہا ہوگا اور مختلف قسم کی منڈیوں میں جب وہ جائے گا تو مختلف جگہوں پر اس کو چیزوں کے ریٹس کے بارے میں بھی، چیزوں کی کوانٹٹی کے بارے میں بھی اس کو بہتر معلومات حاصل ہوگی، تو اس کے نتیجے میں اس کی جو مارکیٹ ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ایگریکلچر سیکٹر بوم کرتا ہے، ایگریکلچر سیکٹر میں ترقی آتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو باقی سیکٹرز ہیں ان کے اندر بھی ترقی آتی ہے۔ جب آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آتا ہے تو وہ جو ہے وہ جو لگژریز گڈز ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، جیسے ٹی وی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے موٹر سائیکل ہے، کار ہے، اچھا گھر ہے۔ اب اس طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ انکریز کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف ایگریکلچر سیکٹر کی جو مارکیٹ ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کی جو مارکیٹس ہیں وہ بھی ایکسٹینڈ ہوتی ہیں، ان میں گروتھ ہوتی ہے اور ان میں ڈیولپمنٹ آتی ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہے گریٹر پوٹینشیلٹیز کے سے مراد کیا ہے کہ پوٹینشیل ہمارے پاس جو ہے، جو ایگریکلچر سیکٹر میں جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم ابھی تک اس کو اس لیول پہ جا کے چیزوں کو پروڈیوس نہیں کر پائے ہیں، اس طرح سے جا کے چیزوں کو ہم جو ہے پیدا نہیں کر پائے ہیں، ہماری پروڈکشن اس طرح لیول پر نہیں پہنچ پائی ہے جس طرح کہ فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ انڈیا کی ہے یا چائنا کی ہے یا دنیا کے دیگر ایگریکلچر جو کنٹریز ہیں ان کی ہے۔ آپ یہ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے ہاں جو ویٹ ہے وہ 1841 کلو گرام پر ہیکٹر ہے، جبکہ ایکچولی جو ہماری زمین پروڈیوس کر سکتی ہے، جو اس کے اندر پوٹینشیل ہے چیز کو پروڈیوس کرنے کا، وہ کیا ہے، وہ 6425 کلو گرام 6425 کلو گرام پر ایکڑ جو ہے پر ہیکٹر جو ہے وہ گندم پیدا کی جا سکتی ہے۔ لیکن جدید طریقہ کاشت سے ناواقفیت کی وجہ سے، جدید مشینری اور جدید طریقہ جو ہے ایگریکلچر کا جو ایریگیشن کا ہے اس کو نہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری جو آؤٹ پٹ ہے وہ کم ہے۔ سیم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری فی ہیکٹر پیداوار جو گنے کی ہے وہ 40,700 ہے، مطلب 40,700 ہے، جبکہ ایکچولی وہ 2,58,853 کلو گرام تک فی ہیکٹر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے اگر ہم اس کو جدید طریقوں سے چیزوں کو جو ہے ہم پروڈیوس کرتے ہیں، اس کے لیے جدید طریقہ، میکنائز طریقہ جو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہماری جو پیداوار ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، اور اسے ہماری پروڈکشن اور ہماری ایکسپورٹ اور جو ملکی ضروریات ہیں چینی کی وہ بھی ہم آسانی کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، لاسٹ ون ہے اسٹریٹجک امپورٹنس۔ جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے ایگریکلچر سیکٹر کی، وہ آج جو ہے پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ دیر واز اے ٹائم کہ جب یہ یقین کیا جاتا تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہے وہ اس کی جو پروڈکٹ ہے اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنی اچھی پرائسز نہیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کی مارکیٹس میں قیمتیں جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات نے اب اس چیز کو غلط ثابت کر دیا ہے، کیونکہ اب جو ہے ہمارے ہاں، ہم پوری دنیا کے اندر وہ ممالک جو ایگریکلچر سیکٹر ہے جن کا، وہ بھی اپنا لوہا منوا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ ضروریات خوراک کی، ضروریات کی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، جن کو وہ ایکسپورٹ کر کے جو ہے وہ اربوں ڈالر کا جو ہے وہ منافع کما رہے ہیں امپورٹ سے، اور مختلف چیزوں کی امپورٹ کر کے اپنی ملک کی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو مزید بہتر کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جیسا کہ یہ اس میں بتا رہے ہیں۔ فار اے لانگ ٹائم اٹ ہیز بین اے ویو دیٹ دا ٹرمز آف ٹریڈ ہیو اے ٹینڈنسی ٹو موو اگینسٹ ایگریکلچر سیکٹر، دا پیسز آف ایگریکلچر کموڈیٹیز گو آن فالنگ، جو پرائسز ہیں وہ جو ایگریکلچر سیکٹر کی ہیں وہ کہتے ہیں وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں، اینڈ جو اس کی جو انڈسٹریل سیکٹر کی جو گڈز ہیں ان کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ بٹ ناؤ اٹ از بیکاز آف سیور انکریز ان پاپولیشن آف دا ورلڈ، دا ڈیمانڈ فار ایگریکلچر گڈز انکلوڈنگ کراپس، horticulture, livestock, forestry and fisheries is rapidly increasing, and in the coming future the demand for agriculture goods is not likely to come down. This means that the agriculture sector will occupy a strategic importance in the world.
And then in the days to come, the foodstuff can be used a weapon like oil to put a pressure on the world politics. Moreover, the self-sufficiency in foodstuff and its related fields will also be helpful in making and assurance regarding the food security. मतलब वर्ल्ड पावर या वर्ल्ड जो अहमियत है वो हमारी खुराक की वजह से भी हम अपनी रैंकिंग को बेहतर कर सकते हैं पूरी दुनिया में, अपने इमेज जो है हम उसको बेहतर कर सकते हैं और उसके अंदर हम मज़ीद बेहतरी लेके आ सकते हैं अगर हम अपने इस एग्रीकल्चर सेक्टर को भी उसी तरह से उस तरीके से बेहतर तौर पर यूटिलाइज़ करें जितना कि इसमें अंदर पोटेंशियल है, जितनी इसके अंदर खसूसियत है और अहलियत है। तो इसलिए नतीजा ये होगा कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्शन है वो जो इंक्रीज़ होगी, तो उसके नतीजे में हमारी जो मुल्क की दुनिया वर्ल्डली जो इंटरनेशनली भी हमारी जो मुल्क की जो अहमियत है, वैल्यू है, वो भी बढ़ती चली जाएगी। सो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम समराइज़ करें तो हमारे सामने ये चीज़ आती है कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही अहम सेक्टर है हमारी इकॉनमी का, और इस बात की ज़रूरत है कि इसकी इस अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए कि जैसे ही हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है, मेजर सोर्स ऑफ फूड भी है, मेजर सोर्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी है, और इसके साथ साथ जो है ये हमारे लिए इसके अंदर और बहुत सारी इस तरह की जो है वो फ़ायदे हैं जिनको हम जो है इस्तेमाल में लाकर अपने मुल्क की जो इकॉनमी है, जो हमारी मईशत है, उसके अंदर इसको उसका एक रोल प्ले बेहतर तौर पर मज़ीद बेहतर करके उसको जो है हम उजागर करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा टॉपिक है इसका बकाया जो मैं आपको भी जो रिमेनिंग था वो बताया मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स का कंसेप्ट क्या है, फिर लैंड रिफॉर्म जो है इसकी ज़रूरत क्यों आती है और इसके मेथड्स क्या हैं लैंड रिफॉर्म्स के, और फर्दर हम इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे कि मुख्तलिफ़ अदवार में जो लैंड रिफॉर्म्स आई हैं उनका क्या असर हुआ, क्या इफ़ेक्ट हुआ, वो भी हम मुख्तसरन उनको डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।